الیکشن پیسفل ہوئے اور خان صاحب کی کال پہ زیادہ تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا اور پیسفل طریقے سے حق رائے دہی استعمال کی۔ الیکشن کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن وضع کرتے وقت سارے پروسیجر کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح 2 بجے تک سارے رزلٹ ڈکلیئر کرے۔ یہ قانون کا تقاضا ہے۔ اگر 2 بجے تک کسی صورت رزلٹ نہ ڈکلیئر ہو سکتا ہو تو اس کی ریزن دیے جائے بائی دی آورس، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قانون میں لکھا ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر اس رزلٹ کو ڈیلے کرے وہ ریزنز بھی دیں گے، اور اگر صبح 10 بجے تک یہ سارا پروسیس ہر صورت مکمل ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نہ صرف یہ کہ سٹل ذریعہ میں بلکہ ہر جگہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے کے شکار ہوئے تھے۔ پروسیس 5 بجے ختم ہو گیا تھا، اس مرتبہ پولنگ کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ رات 12 بجے تک بھی میکسیمم اگر رزلٹ آئے تھے تو وہ 10% سے کم پہ الیکشن رزلٹ چل رہے تھے۔ فائنلی جو رزلٹ آپ کے سامنے آئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، کوشش کی گئی، دانستہ طور پہ کوشش کی گئی۔ الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری میں پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا، لیکن وہ آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کمپائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو، اور جب الیکشن کی ٹیلی ہو رہا ہو، کمپائلیشن ہو رہا ہو، انہیں پریزائڈنگ افسروں کی وضع کردہ فارم 45 جب ریٹرننگ افسر کے سامنے آئے اور اس سے فارم 47 بنتا ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت سیکشن 92 کے مطابق کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اترائز آبزرور موجود ہوگا تو کمپائلیشن ہوگی۔ ان 3 بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ باوجود اس قانونی تقاضے کے وہ سارا پروسیس انڈیویجولی جو انہوں نے کروایا اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے، اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی وننگ سیٹس کو کنورٹ کر کے اس کو ڈیفیٹ کا شکل دیا جائے۔ ابھی جو فائنل رزلٹ آپ کے سامنے ہے، میں ان میں سے آپ کو کچھ فگر بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کیے، ہم آپ کو کافی دعوے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 170 سیٹوں کی برتری حاصل ہو چکی ہے۔ ان 170 سیٹوں میں قومی اسمبلی، ان 170 سیٹوں میں سے 94 سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے، ان کمیشن نے فارم 47 ایشو کیے ہوئے۔ اس میں 22 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 3 اسلام آباد کی ہے، 4 سندھ کی اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہیں، کہ وہ سارے فارم 45 کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلریڈی اور ہماری ویکٹری ڈکلیئرڈ ہے اس پہ، پر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے ٹو ڈیفیٹ، جس پہ ہم قانونی کارروائی کا اندیشہ دے چکے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹیں اور ہماری پاس رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں پنجاب میں ہیں۔ کے پی کے 45 سیٹس میں سے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ 39 سیٹیں جیت چکی ہیں۔ یہ کسی بھی ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں کے پی کے سے جیت چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں، اس لیے آپ سب لوگوں کے سامنے میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام، اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ جتنے ہماری سیٹیں کل
जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। और जो ही ये रिज़ल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है हम ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 135 सीट आपके सामने है जो फाइनल हो चुके हैं हमारे विनिंग, और वो इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब के अवाम के नाम करते हैं और पंजाब को अवामी इंशाअल्लाह वज़ीर आला मिलने जा रहा है। इसके साथ मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम इंस्टीट्यूशन से, मैं गुजारिश करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करें, और जो मेजॉरिटी में आए उसको उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सारे प्रोसेस से आपने हमें अलग आउट किया था। प्रपोजर सेकेंडर रोके गए थे, नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हुए थे, कोशिश की गई हम बाइकआउट की तरफ चले जाए। बॉयकॉट न करते हुए अवाम ने गुलामी ना मंजूर को एक्सेप्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने आज़ादी और खुद मुख्तारी के हक़ में अपने राय का इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त मेरी सबसे दरख्वास्त है अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। अवाम की आवाज़ को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपने मर्ज़ी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसकी जमहूरियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल ना की जाए, रिज़ल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। हम ये आईनी कानूनी तकाजा करते, मुतालबा करते कि प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने सारी दुनिया की में होके कैमरे के सामने लोग हंस के आज़ादाना तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल किया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको काउंट करके फॉर्म 45 बनाया। कानून के मुताबिक फॉर्म 45 से फाइनल नतीजा अखज़ किया जाना होता है। हमारा इतना मुतालिबा है कि उसके मुताबिक आप नतीजा अखज़ करें। हमारे पास वो रिज़ल्ट आ चुके हैं। बराए मेहरबानी आज के दिन 12 बजे से पहले सारे रिज़ल्ट की कोशिश की जाए कि जो फॉर्म 45 से रिलेटेड फॉर्म 47 बनता है उसके मुताबिक प्रोविजनल रिज़ल्ट आता है। हमारी सबसे मुतालिबा जिनके मैंने नाम लिए कि मेहरबानी करके इस मैंडेट का एहतराम करते हुए नताइज का जल्द से जल्द आज 12 बजे से पहले सारे ऐलान किया जाए ताकि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। ये मेरी दरख्वास्त है। ये साथ कहता हूँ कि चूँकि आरओज़ ने ये दबा के रखा, ये डिले किया हुआ है, इसलिए खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिन इलाकों में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिन सीटों पे हमारे नताइजों को रोक के रखा गया है, वो प्रोसेस डिले किया गया है और दानिस्ता तौर पर मेजॉरिटी को कन्वर्ट की जा रही है हमारी विनिंग सीट को एक डिफीट की शक्ल देने के लिए। इसलिए कल हम इंशाअल्लाह ताला जिन
علاقوں میں وہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا، ان کنسٹیچوئنسی میں ان کے متعلقہ RO کے دفتروں کے سامنے کل ہم احتجاج کریں گے۔ ہمارا احتجاج البتہ پرامن ہوگا۔ میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے، یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے، آپ کا آئینی قانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹیسٹ کریں، لیکن یہ ہر صورت پیسفل ہو کہ ہوئی سیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ROs کے سامنے پیسفل ہو کر کے مطالبہ کرنا چاہیے متعلقہ RO سے کہ ہمارے رزلٹ کو بلا تاخیر جاری کیے جائے۔ اگر یہ 12 بجے تک آج نہیں کرتے، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ دن کے وقت اس پہ پروٹیسٹ کریں گے۔ ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی حکومت بنانے دیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنائیں گے، میجارٹی ہمارے پاس ہے۔ جہاں تک وحدت المسلمین کی بات ہے، ان کے ساتھ ہمارا تھا کہ مذہبی جماعت ہونے کے ناطے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور ہمارے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں نہیں ہوں گے، تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ سیٹیں ہماری ہیں، ان کی سیٹ بھی ہماری ہے، ہماری سیٹ بھی انہیں کی ہے، تو ہم نے ان سے کیا ہوا ہے، یہ تو ان کے حد تک ہے۔ جہاں تک آپ اس سیٹ کا تعلق ہے ریزرو سیٹ کا، ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے الیکشن سے پہلے پرائرٹی لسٹ نان مسلم کی بھی اور وومن سیٹ کی الیکشن کمیشن کو بھیج دی اور ان کے مطابق ہمارے کینڈیڈیٹس نے اپنے نامینیشن فارم فائل کیے تھے، جو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ان کے لیے شیڈول چینج کر لیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کریں گے، الیکشن سے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے اور ہم جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے یا اپنی پارٹی کو جوائن کرنا ہے۔ یہ بتائیں کہ بنیادی طور پر